الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر۔ خصوصیات ماہ رمضان اور فضائل روزہ۔ سامعین کرام، ماہ رمضان کو چند ایک ایسی خصوصیات حاصل ہیں جو کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں۔ نمبر 1، تمام مہینوں میں سے صرف رمضان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اس کے نام کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اس کے روزے رکھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ خصوصیت نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ماہ رمضان کی آمد پر بشارت دیتے تھے۔ نمبر 3، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں برکت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے صرف اس مہینے کے روزے فرض کیے، کسی دوسرے مہینے کے نہیں۔ نمبر 5، اس ماہ میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ نمبر 6، اس ماہ میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، اس ماہ میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ جنت کے دروازے سامعین نیک عمل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ جنت میں ان کا داخلہ ممکن ہو سکے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ اہل ایمان گناہوں سے رک جائیں اور ان دروازوں سے داخل نہ ہوں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں کہ جو شخص رمضان میں فوت ہو گیا وہ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو گیا۔ نمبر 8، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، یعنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، چنانچہ رمضان میں وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں جہاں تک وہ غیر رمضان میں پہنچتے ہیں۔ اسی لیے آپ ماہ رمضان میں لوگوں پر شیطانی وسوسوں سے اور مکر و فریب کو غیر رمضان کی بنسبت کم پائیں گے۔ شیطان ماہ رمضان سے اس طرح ڈرتا ہے جس طرح اذان و اقامت کے کلمات سے ڈرتا ہے، اور اذان و اقامت سنتے وقت پشت پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان میں بھی جو گناہ اور شیطانی اعمال کم دیکھتے ہیں یہ اس حدیث کے معارض مخالف نہیں، کیونکہ کچھ شریر نفوس ہوتے ہیں جو شیطانی وسوسوں کو بہت زیادہ قبول کرتے ہیں۔ اگرچہ شیطان کا اثر رمضان میں کم ہو جاتا ہے، تاہم شریر نفوس میں برائی موجود ہوتی ہے جو انہیں غلط کاموں کا حکم دیتی ہے اور شیاطین کی نیابت کرتی ہے اور معاصی کو جنم دیتی ہے، والعیاذ باللہ۔ نمبر 9، اس ماہ میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 10، اس ماہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رات اور دن میں کی جانے والی ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 11، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ ہر بلائی سے محروم رہا، اور جو اس کی بلائی سے وہی محروم رہے گا جو بالکل ہی بدبخت ہے۔ نمبر 12، اس ماہ کی ہر رات ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے جلدی آ جا، اے برائی کے طالب رک جا۔ نمبر 13، اللہ کی طرف سے رمضان المبارک کی ہر رات کچھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ نمبر 14، رمضان مبارک صبر کا مہینہ ہے، اور جس قدر صبر روزہ میں نمایاں ہوتا ہے اس قدر دوسری عبادتوں میں نمایاں نہیں ہوتا۔ وہ اس طرح کہ مسلمان مکمل 1 مہینے تک دن میں اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے اور ہم بستری وغیرہ سے روکے رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو صبر سے موسوم کیا۔ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ صبر اور ہر ماہ کے 3 دن کا روزہ
دل کے کینے کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 15، ماہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن دہرانے اور تلاوت کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے سامعین جس میں قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ کی طرف سے اتارا گیا، اور اس مہینے میں قرآن کریم کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ فرمان باری تعالی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اور جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ سامعین کرام، اور صرف قرآن کریم ہی اس مہینے میں نہیں اتارا گیا بلکہ دوسری آسمانی کتب کا نزول بھی اسی ماہ مقدس میں ہوا۔ چنانچہ صحف ابراہیم رمضان المبارک کی پہلی رات نازل ہوئی، تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی، اور انجیل 13 رمضان کو اتاری گئی، اور زبور 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن مجید 24 رمضان کو نازل ہوا۔ 16 رمضان ہی کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابیوں اور حیرت ناک فتوحات کے ذریعے غلبہ عطا فرمایا۔ اسی مہینے میں غزوہ بدر پیش آیا جس میں مسلمانوں کی ایمانی طاقت و قوت اور ان کی پامردی اور عقیدے کی پختگی کا اظہار ہوا، اور اللہ تبارک و سبحانہ و تعالی نے ان کی مدد کی۔ نمبر 17، ماہ رمضان سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے ذریعے مسلمانوں کو کامیابی ملی اور مرکز عرب کی حکمرانی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ نمبر 18، اس ماہ میں بعض اعمال کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے، اسی لیے رمضان میں عمرہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان کے روزوں کے فضائل سے متعلق متعدد احادیث مروی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، حدیث نمبر 1، جو شخص رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے گا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک ان کے درمیانی مدت میں کیے گئے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، بشرط کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ نمبر 3، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا، اے رسول اللہ، یہ بتلائیے اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور 5 وقت کی نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان المبارک کے روزے اور قیام کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا، صدیقین اور شہیدوں میں، یعنی نیکوکار اور شہداء میں تیرا شمار ہوگا۔ سامعین محترم، یہ چند کلمات جو آپ کے گوشے گزار کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے آپ کو اسلامی قالب میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے اور اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔